چاہے آپ کسی بھی مرض سے مبتلا ہیں، بڑی سے بڑی بیماری ہو، ایسی بیماری ہو جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور کہا بس آپ مرنے والے ہیں، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری میں آپ مبتلا ہو، آپ یہ 6 آیت شفا پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور شفا ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ذریعہ شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے نبی قرآن کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ زیادہ تر انہوں نے مریضوں کو جو شفا دی ہے وہ اللہ کے حکم سے قرآن شریف کے ذریعے دیے، ان آیتوں کو پڑھ کر دیے۔ قرآن شریف بھرا ہوا ہے ان آیتوں سے جس سے مرض، بڑے سے بڑا مرض دور ہو جاتا ہے۔ بات ہے بھروسہ کرنے کی۔ آج کل افسوس ہے کہ آج کل کا مسلمان کو اگر بولو کہ الحمد شریف ہی پڑھ لو تو وہ ہنستا ہے یا بے یقینی کی شکل بنا دیتا ہے، جیسے اس کے قرآن میں نعوذ باللہ کوئی شفا ہی نہیں ہے، بس ساری شفا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے یا دوائیوں کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ آج کل کا ہر ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ریسرچر جو واقعی میں انسانیت سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، وہ چیخ چیخ کے یہی کہہ رہا ہے کہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ بلکہ وہ تو ذریعہ بتا رہے ہیں کہ ہاں بھئی ڈائٹ کے ذریعے آپ اپنے مرض کو دور کر سکتے ہیں، تو وہ تو یہ ذریعہ بتا رہے ہو جس سے ہو بھی رہا ہے فائدہ انسانیت کو۔ تو جب اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو قرآن کی آیتوں سے آپ کا کیوں نہیں مرض دور ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم نے قرآن کو نازل فرمایا مومنوں کے لیے شفا کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، ذریعہ شفا ہے، تو اس کے آگے تو بات ہی ختم۔ چاہے ایسا مرض ہو جو جب تک علاج نہ کرائیں بقول ڈاکٹروں کے وہ مرض دور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کینسر ہے، چاہے وہ ٹیومر ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز ہے، چاہے وہ کڈنی کی بیماری ہے، چاہے دل کا وال بند ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھیا آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ کا آپریشن جب تک نہیں ہوگا آپ کا دل نہیں، وال نہیں کھل سکتا، پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو، دماغی مرض میں مبتلا ہو، یقین کیجئے ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے وہاں پہ سیدھا ہاتھ رکھ کے جہاں آپ کے امراض ہے، جہاں آپ کو بتایا گیا ہے جو آز آپ کا خراب ہو رہا ہے، یقین سے وہاں ہاتھ رکھ کے کھلا پڑھیں گے آپ جب تک کہ آپ کو شفا نہیں ہو جاتی۔ اور دم کرنے کے بعد آپ پانی پر پھونکے اس کا پانی پئیں تو دیکھیں آپ کو کیسے شفا نہیں ہوتی ہے۔ بات ہے یقین، پورا یقین کر لیں کہ اللہ میں تو بس ان آیتوں سے شفا حاصل کر کے رہوں گا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ویسے بھی یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ نے ہی فرما دیا ہے۔ پہلی آیت شفا ہے، سورہ توبہ کی ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دلوں کو شفا دے گا۔ سورہ یونس کی دوسری آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو مرض دلوں میں ہیں ان کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھ لیں آیت پہ خود لکھا، آیت کو کہ خود ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے۔ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے۔ تیسری آیت ہے سورہ نحل کی، فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ چوتھی آیت وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ تو مجرب آیت ہے ہی ہے، اس کو تو ہم نے خود پڑھا ہے اور مرض جڑ سے ختم ہوا ہے۔ نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ جہاں تکلیف ہے، جہاں چاہے روحانی ہے چاہے جسمانی ہے، آپ ہاتھ رکھیں آپ کو شفا ہوگی انشاءاللہ۔ پانچویں شفا کی آیت ہے
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ بھی بہت مجرب آیت ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دماغ میں یہی رکھ کے پڑھیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بے بسی سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو ہی شفا دیتا ہے اور کوئی شفا نہیں دیتا۔ پڑھتے جائیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چاہے کینسر ہو، چاہے ٹیومر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پڑھیں ہاتھ رکھ کے۔ آپ کیسے نہیں جاتا، اس کی غصے سے پڑھیں، کینسر کی طرف متوجہ ہو کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہ اللہ تو ہی شفا دے گا، اس کو ختم کر دے، جڑ سے ختم کر دے، اور ختم ہو جائے گا آپ کا مرض انشاءاللہ۔ کی ایک دعا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اب ہمیں اس سے زیادہ کیا پروف چاہیے، کیا ایویڈنس چاہیے ہمیں، جب خود اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آپ اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد پانی لیجئے، اس میں پھونکیے عنایت شفا کو، اور اس پانی پر 3 دفعہ کہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی کہ آپ محبت سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پھونک دیجئے۔ پانی آپ کے لیے ذریعہ شفا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور پلائیں، پلاتے رہیں جب تک کہ چاہے 1 دن گزر جائے، چاہے 2 دن گزر جائے، 3 دن گزر جائے، چاہے ہفتہ گزر جائے، چاہے 2 ہفتے گزر جائے، شفا تو ملنی ہے، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو سب سے پہلے آپ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ پہلے یہ آیت ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ شفا تو ہی دے گا، میں تو پڑھ رہا ہوں آیت شفا، پر جب تک تو نہ کن کہے گا جب تک شفا ہو نہیں سکتی۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما۔ یا پھر اسی طرح کی ایک اور آیت ہے، اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما۔ یہ ہم پڑھتے ہیں جب کسی مریض پر دم کرنے سے پہلے کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے گا، اور شفا ہوگی بھی اسی وقت جب تو کہے گا شفا ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد آپ یہ شروع کریں، اور چاہے کھلا پڑھیں، آپ کو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سو کھلا پڑھیں، پڑھتے جائیں، چاہے 100 تزی پڑھیں، 200 پڑھیں، 300 پڑھیں، جتنا آپ کی استطاعت ہے پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنا جلدی بیماری ختم ہوگی، اکھڑے گی، اندر سے ختم ہوتی جائے گی۔ مُنَزِّلٌ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ 2 آیتیں تو شفا اللہ کے حکم سے ملنی ہوتی، سوائے موت کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی کہ بھئی اس سے موت ہونی ہے تو موت آ کر رہتی ہے، چاہے وہ مچھر کے کاٹنے سے ہی کیوں نہ ہو، مگر شفا ملتی ہے۔ اگر زندگی ہے تو شفا ضرور ملے گی، کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کینسر کی بیماری کا علاج ہی قرآن میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ کینسر دوبارہ 5 سال بعد آتا ہے، 4 سال بعد آتا ہے، اور جو کیمو تھراپی اور یہ کرا رہے ہوتے ہیں، آج کل کا خود ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، سرچرز ہیں جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیمو تھراپی، انگریزوں کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کے مشہور ڈاکٹرز، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ کیمو تھراپی ایک پوائزن ہے کیمو تھراپی۔ آپ اپنے جسم کو ہیٹ اپ کر رہے ہو، آپ جسم کو ریڈیشن سے جلا رہے ہو، نہ صرف وہ جگہ بلکہ پورا جسم کے اعضاء انفیکٹڈ ہوتے ہیں اس سے۔ جو اچھے سیلز ہوتے ہیں، جو اچھے اعضاء ہوتے ہیں، وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، جو زخم پتہ نہیں چل رہے ہوتے، آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ مزید مرض آتا ہے سامنے، اور ہوتا فائدہ تب بھی نہیں ہے، 5 سال بعد دوبارہ کینسر آ جاتا ہے۔
تو یہ علاج ہے نہیں، کچھ سالوں بعد تو یہ کیموتھراپی بین ہی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ذریعہ علاج ہے ہی نہیں، یہ کینسر کا علاج ہے ہی نہیں۔ تو جب کینسر کے مریض جن کو شعور ہے وہ اپنی ڈائٹ کے ذریعے، روزے کے ذریعے، واٹر فاسٹنگ کے ذریعے اور کچھ الکلائن واٹر کے ذریعے اپنے آپ اپنے جسم سے کینسر نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بغیر ان علاجوں کے جس سے پیسہ کماتے ہیں ڈاکٹر، خوب پیسہ کما رہے ہیں۔ خود ان کے اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں جو آنکولوجسٹ ہوتے ہیں، جو خود آنکولوجسٹ، ایک امریکہ کی ایک خاتون آنکولوجسٹ خود کہتی ہے کہ کیموتھراپی از ناٹ دا سولوشن، اس سے ریپیٹ ہوتا ہے، اس سے انسان کے ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ تو یہی بات جب انسانیت اپنی فوڈ، اپنے غذا کو دوائی کے طور پر استعمال کر کے شفا حاصل کر رہی ہے، تو پھر یہ تو قرآن ہے، قرآن تو ذریعہ شفائی شفا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہم بول نہیں رہے، ایسے امراض دور بھی ہوئے ان کو پڑھنے سے، اللہ کے حکم سے دور ہوئے، شفا ملی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ مگر بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو چکا ہے، اپنے ایمان سے دور ہو چکا ہے، اپنے بھروسے سے دور ہو چکا ہے۔ اس کو اگر کہو بھی کہ تم اس کو پڑھو، ان آیتوں کو پڑھو، الحمد شریف ہی کہہ دو خود سے، جس کے بارے میں تو خود ہر انسانیت کو، ہر مسلمان کو یہ شعور ہے کہ الحمد شریف سورہ فاتحہ اتری اس کام کے لیے، امراض کو دور کرنے کے لیے، تو پھر اس پر انسان ہنس رہا ہوتا ہے، مسلمان ہنس رہا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، یار یہ تو شاید یہ بیکورڈ ہے، شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹروں کا، دوائیوں کا پتہ ہی نہیں۔ وسلم بھی اگر علاج کرتے تھے ان دوائیوں سے، ان کیمیکل کی بنی ہوئی دوائیوں سے علاج نہیں کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد یا ہربل سے علاج کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے، مگر زیادہ تر انہوں نے علاج قرآن سے کیے، قرآن سے۔ اور آج اب تو اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ یہی دعائے شفا آپ نے پڑھ لی جتنا آپ میں استطاعت ہے، اس کے بعد آپ یوٹیوب پر اتنے رقیہ شریعہ موجود ہیں آیت شفا سے بھرے ہوئے، صرف آپ آیت شفا لکھیں، رقیہ فار آیت شفا، آپ کو آیت شفا مل جائے گی، اور آپ کان میں لگا کے اس کو سنیے، مائک کو کان میں لگائیے اور آیت شفا کے ایک ایک الفاظ کو غور سے سنیں اور اپنے اس جگہ پہ فوکس کریں جہاں آپ کا پرابلم بتائی گئی ہے، جہاں آپ کا مرض بتایا گیا ہے۔ کیونکہ انسان 100 دفعہ پڑھے گا، 200 دفعہ پڑھے گا، اس کے بعد اس کی اتنی استطاعت نہیں رہے گی۔ تو آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی جو آئی ہے لیپ ٹاپ کی، سننے کی، اس میں آپ ریپیٹ کرتے رہو 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، چاہے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے سننا پڑے، سنیں آپ۔ جتنا آپ سنیں گے اتنا جلدی جلدی آپ کے جسم سے بیماری ختم ہوگی، اور جو خطرناک امراض ہے پھیلنے والے، ان کو تو آپ جب سنیں گے آپ وہیں رک جائے گا۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں تو پھیلنے والی بیماری وہیں پاز ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس نیت سے آپ سنیے، رقیہ بھی سننا ہوگا آپ نے، اور یہ پڑھنا بھی ہوگا، اپنا معمول بنائیے اس کو پڑھنے کا، اور رقیہ شریعہ بھی سنیے۔ آپ کسی مریض کے پاس جائیں، اس کو بتائیں کہ رقیہ شریعہ سنیں، رقیہ شریعہ امراض کا سنیں، لکھیں آیت شفا رقیہ شریعہ، آپ کو مل جائے گا۔ اور ان کی زبان، ایک متقی کی زبان میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی زبان کتنی متقی ہے، آپ کتنے اپنے معمولات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کی زبان کی تاثیر بڑھتی ہے۔ مگر شفا تب بھی ہوتی ہے اگر کسی کی زبان میں تاثیر تو آہستہ آہستہ ہوگی، مگر تاثیر پیدا کرنے کی درود شریف پڑھے، زیادہ تر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ تاثیر ڈال دے گا۔ متقی بنے، زبان کو گندی چیز سے پرہیز کریں، گندے الفاظ بولنے سے پرہیز کریں۔ تو ہمارا تو یہی کام ہے کہ انسانیت جو اس وقت
مر رہی ہے، ان کو بچانا، ان کو اللہ کے حکم سے اصلاح کرنا۔ یقین کیجئے یہ جو بتایا گیا ہے یہ ہم خود اپنے گھر والوں پہ دم کرتے ہیں، خود اپنے جسم پہ بھی دم کیا ہے، اور بیماری جڑ سے غائب ہوئی ہے، جڑ سے۔ کرونا کے دنوں میں تو آپ سورہ رحمان اور یہ آیت شفا جڑ سے ختم ہوا۔ سورہ رحمان لگا کے سنیے، کوئی مرض بتایا تو سورہ رحمان کان میں لگائیے، چاہے قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں یا آپ مشری کی آواز میں سنیں، مگر قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں سنیں زیادہ اچھا ہے، اس میں لوگوں کو رزلٹ بھی ملے اور شفا بھی ملی ہے۔ تو جتنی دفعہ سننا چاہیں آپ، 7 دفعہ سننا چاہیں 7 دفعہ سنیں، 7 گھنٹے سننا چاہیں 7 گھنٹے، جتنا بڑھائیں گے ٹائم اتنا جلدی اپنی بیماری سے باہر نکل آئیں گے۔ چاہے سارا دن لگائیں چاہے کچھ لگائیں، ظاہر ٹائم تو نکالنا ہوگا۔ جب ہم دوائیوں کے لیے ٹائم نکالے تھے تو یہ تو سننا یہ بھی دوائی ہے، اور یہ ایسی دوائی جڑ سے ٹھیک کرتی ہے آپ کے اعضاء کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، سننے کی اور ایمان رکھنے کی، کامل بھروسہ رکھنے کی قرآن پر، جو کہ انسانیت پہ ایک رحمت ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ۔ تو ایک دم سے پینک مت ہو جایا کریں کہ بھائی اگر ہم نے علاج نہ کرایا تو ہم مر جائیں گے۔ ہمارا تعلق بھی ڈاکٹر انجینئر گھرانے سے، مگر اللہ تعالیٰ انسان کو چن لیتا ہے ایسی آزمائشوں کے ذریعے، اور اتنے قریب سے کچھ دکھا دیتا ہے۔ اتنے قریب سے جب آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور وہ خود اپنے پر دم یا اپنے علاج کر رہا ہوتا ہے یا کسی سخت ترین آزمائش سے گزرے، تو اس کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ قرآن تو ذریعہ شفا ہے۔ اور جن وہ طریقوں کو اپناتا ہے، رقیہ شریعہ، ہمارے گھر میں رقیہ شریعہ سب سنتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں ہمارے، اگر روحانی مسئلے مسائل ہیں، نظر لگ گئی، حسد ہو گیا، جادو تو عام ہے، ہر حساسیت پہنچ جاتا ہے جادوگر کے پاس اپنا ایمان بیچنے کے لیے، اور کہتا ہے بھائی اس بندے کو یا تو مار دو، یا اس کے اعضاء کو ختم کر دو، یا اس کو نعوذ باللہ کو بیماری لگا دو، ڈائبٹیز لگا دو، کینسر کی بیماری دے دو، ٹیومر دے دو۔ زیادہ تر یہ بیماریاں جنات شیاطینوں کے بیٹھنے سے، خون کی نالیوں بیٹھنے سے ہوتی ہیں۔ ہوتی بیماریاں نہیں ہیں، یہ بیماریوں کی شکلیں ہوتی ہیں جو کہ آپ بڑی آسانی سے، بہت آسانی سے آپ ان دعا شفا کے ذریعے، رقیہ شریعہ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان تو ہے ہی بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ رحمان زیادہ سنیں، 7 گھنٹے سن لیں آپ، دیکھیں کہ ایسے 50% بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، مگر شرط یہ کہ کان میں لگائیں مائک اور غور سے ایک ایک الفاظ سنیں، ایک ایک الفاظ غور سے سنیے آپ پورے یقین سے سنیے، دیکھیں آپ کیسے فائدہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ایمان، قرآن ایمان کا ہی ایک شکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔